नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। वैसे तो उर्दू अखबारों ने तमाम मसलों पर चर्चा की है, मगर इसमें कुछ खास खबरों पर काफ़ी अहमियत दी है, उसको काफ़ी अहमियत देकर शाया किया है। अखबारों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को वोट देने का अख्तियार मिलने को लेकर कश्मीरी लीडरों में बेइंतहा नाराज़गी जताई जा रही है और ये मसला एक बार फिर से गर्मा उठा है। वहाँ के लीडरों में काफ़ी उबाल आ गया है, वो इसके लिए एकजुट हो रहे हैं। अभी हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब हम लोग बाहरी लोगों को वोट देने की बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए तमाम मुखालिफ पार्टियों, तमाम अपोजिशन पार्टियों में से वो राब्ते में हैं और इसके लिए जल्दी ही वो एक कोई नई कमेटी तश्कील करेंगे, गठन देंगे, जो इस पूरे मामले पर नज़र रखेगी। उन्होंने कहा कि अभी इस सिलसिले में जो मीटिंग की गई है उसमें जो है ये सब ने एक आवाज़ के साथ फैसला दिया है कि इसमें जो है ये बाहरी कश्मीरियों को, कश्मीर के बाहर के लोगों को किसी भी कीमत पर वोट देने का अख्तियार के हुक्म की मुखालफत की जाएगी। हर सतह पर इसकी मुखालफत होगी, इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। उन्होंने कहा कि सारी मीटिंग में सिर्फ यही बातचीत हुई है कि अगर बाहरी लोगों को वोट के हुकूक मिले तो कश्मीरियों की अपनी पहचान मिट जाएगी। तो इसको लेकर उनमें बेहद नाराज़गी जताई जा रही। अखबारों के मुताबिक इस सिलसिले में बीते शनिचर को जम्मू कश्मीर में तमाम अपोजिशन लीडरों की एक मीटिंग हुई, जिसमें इस मसले पर सभी ने अपने बेहद मुखालिफ रुख का इजहार किया। और जलसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तो साफ तौर पर कहा कि अब सबको एकजुट हो जाना चाहिए, एकजुट होकर के ही इससे निपटा जा सकता है और ज़रूरत पड़ी तो सब लोग एक मंच से ही मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, मौजूदा इंतज़ामिया के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी बात को मनवाएंगे। आज जो भी हालात पैदा किए जा रहे हैं वो कश्मीरियों को ख़त्म करने के लिए किए जा रहे हैं, तो इसकी हर मुमकिन मुखालफत की जाएगी। उधर जलसे के बाद कांग्रेस के लीडर ने इस बात पर काफ़ी नाराज़गी जताई कि बीजेपी अब चूंकि कमज़ोर हो रही है तो उसकी कोशिश ये है कि वो बाहरी लोगों को वोटिंग का हक दिला दे और ताकि वो अपने तरीके से फिर से हुकूमत में आ जाए। और वो अपनी साख खो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अब उसका कोई वजूद बाकी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती अपनी हुकूमत जताने के लिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। लिहाजा अब वो गैर मुकामी अफराद को वोट डालने के हक देने पर तौल रही है। मगर अब यहाँ सभी पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठा ली है और इसको हरगिज़ लागू नहीं होने दिया जाएगा। उधर शिवसेना के लीडर ने भी इस पर नाराज़गी जताते हुए इस हुक्म की मुखालफत की है कि अगर चुनाव आयोग इस तरह की कोई भी अख्तियार बाहरी लोगों को वोट डालने को देता है तो इसके खिलाफ सब लोग मुत्तहिद होकर के करेंगे। वादे हो कि इस मीटिंग में 15 पार्टियों के अलावा गैर सरकारी इदारों के लोगों ने भी शिरकत की और उन्होंने भी इस बात पर बेहद नाराज़गी जताई है कि कश्मीर में अब बाहरी लोगों को वोट देने का अख्तियार की बात चल रही है। तो उन लोगों ने भी इन पार्टियों के साथ अपनी मुखालफत का इजहार किया और कहा कि इसके लिए जो भी वो लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें वो लोग शाना बशाना साथ देंगे। उन्होंने कहा कि उनके एजेंडे में कश्मीरी अवाम के हुकूक सर फहरिस्त हैं और वो इसे लेकर के ही बड़ा आंदोलन, बड़ा एजिटेशन, बड़ा एहतजाज करेंगे। और गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से अलग होने के बाद ये चर्चाएं ज़ोरों से चल रही थी कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, तो वो भी मौका आ गया कि उन्होंने खुद ही इस बात का इजहार कर दिया कि उन्होंने पार्टी बना ली है। तो आज़ाद ने इस बात को साफ कर दिया लोगों में कि जो पार्टी उन्होंने बनाई है उसमें तमाम और भी पार्टियां शामिल होने की ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए अब इसके ज़रिए जो है वो कश्मीरी अवाम की लड़ाई लड़ेंगे। मगर कांग्रेस छोड़ने के बाद भले ही वो इस तरह की बात कर रहे हैं और आवाम को भरोसा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं न कहीं उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए अवाम के बीच ये सफाई देते देखा जा रहा है
کہ انہوں نے کانگریس کو کیوں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ میں نے کانگریس سے کوئی غداری نہیں کی ہے پارٹی چھوڑ کے، بلکہ میں کشمیری عوام کے حق میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ میں کانگریس میں رہ کر کے کشمیریوں کے حق میں کوئی کام نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے تھے اور نہ تو اقتدار میں تھے. اب چونکہ انہوں نے کانگریس چھوڑ دی ہے، اس لیے اب وہ کھل کر کے کشمیریوں کے حق کی لڑائی لڑیں گے. بہرحال اب آزاد کو تمام دعوے کر رہے ہیں، ان کو اس میں اپنے دعووں میں کہاں تک کامیابی حاصل ہوگی یہ تو وقت بتائے گا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی عوام کے بیچ اپنے بھروسہ بڑھانے کی کوششیں کر دی ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی ایک بات کہی کہ کانگریس سے ہٹنے کے بعد انہیں جو عوام کا سپورٹ مل رہا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ کانگریس میں رہ کر کے بھی یہاں کا عوام انہیں اتنا سپورٹ نہیں دیتا تھا. آج عوام اتنا بڑا سپورٹ انہیں دے رہی ہے جس سے ان کی امیدیں بڑھ گئی ہیں کہ وہ ان کے حق کی لڑائی لڑنے میں کامیاب ہوں گے. اور ادھر اپنے تلخ اور تمام تنزیہ بیانوں کو لے کر چرچا میں رہنے والے AIM کے لیڈر اسد الدین اویسی نے ایک بار پھر سے ایسا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے بھاجپا اور وزیر اعظم پرائم منسٹر نریندر مودی کو نشانے پر لیا ہے. ان کی کافی تنقید کی ہے، انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے اپنے عوامی جلسے میں کہا کہ میرا ماننا ہے کہ ہمیں اب ایک کمزور PM کی ضرورت ہے، اور کمزور PM ہی جو ہے غریبوں کا حق دلا سکتا ہے، کیونکہ موجودہ PM اتنا طاقتور ہے کہ وہ صرف طاقتور لوگوں کے کام آ رہا ہے. تو ہمیں ایسے طاقتور PM کی اب ضرورت نہیں ہے کہ جو صرف کچھ لوگوں کے لیے کام کرے. تو انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ اب ہمیں ایک کھچڑی حکومت چاہیے جس کا وزیر اعظم کمزور ہوگا تو وہ کمزوروں کے، غریبوں کی اور کسانوں کی اور مزدوروں کے حق میں بات کرے گا. آج جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو میرا مذاق اڑایا جاتا ہے، خاص کر جب میں السنکھیکوں کے یعنی اقلیتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ انصاف کیے جانے کی بات کرتا ہوں تو مجھے نشانے پر لے کر کے تمام طریقے کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور میرا مذاق اڑا بنایا جاتا ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے جب ساری پارٹیوں کو ملا کر کے ایک حکومت بننی چاہیے، کھچڑی پارٹیوں کی حکومت جس کا وزیر اعظم کمزور ہو اور کمزور ہی سب کی مدد کر سکتا ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ موجودہ مرکزی حکومت اور وزیر اعظم غریبوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور اب کچھ ودیشی خبروں پر اردو اخباروں کے تبصرے. ابھی حال ہی میں نیو یارک میں گندے پانی کو لے کر کے کافی ہنگامہ مچا ہوا تھا، کافی اس کو لے کر کے لوگوں میں ایک طریقے کی بے چینی کی جا رہی تھی. ساری دنیا میں اس خبر کو لے کر کے چرچا چل رہی تھی. تو ابھی حال ہی میں یعنی نیو یارک میں یہ گندے پانی کی وجہ سے پولیو وائرس کا معاملہ سامنے آیا ہے. یہاں نیو یارک کی ایک شہر راک لینڈ کاؤنٹی میں ایک شخص میں پولیو کا وائرس ملا ہے، جس سے وہاں پر بہت ہی ہنگامی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ بڑھا تو ملک کے تمام حصوں میں پھیلے گا اور اس سے جو ہے لوگوں کو اس کا شکار ہونا پڑے گا. تو وہاں کی حکومت نے، وہاں کی انتظامیہ نے، گورنر نے فی الحال وہاں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، ایمرجنسی لاگو کرا دیا ہے، اور یہ 19 اکتوبر تک لاگو رہے گی ایمرجنسی. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بچاؤ کے لیے اس کے ویکسینیشن کی لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویکسینیشن لگانے والے کی ٹیم کو بڑھا دیا جائے. تو اس طریقے سے نیو یارک کے حالات جو ہے بہت ہی ہنگامی بن گئے ہیں، اور پولیو وائرس سے نپٹنے کے لیے انتظامیہ نے سخت قدم اٹھائے ہیں. ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایک دہائی کے بعد یہ دوسرا معاملہ پولیو کا سامنے آیا ہے، جس کو لے کر کے امریکی انتظامیہ، امریکی پرشاسن فکر مند ہو اٹھا ہے، اور اس نے اپنے ملک کو اس سے بچاؤ کے لیے تمام کوششیں شروع کر دی ہیں. خاص کر لوگوں کو پولیو ویکسینیشن کی کرانے کی زیادہ سے زیادہ اپیل کی. اور افغانستان میں جہاں کٹر طالبانی حکومت کے دور میں لڑکیوں کی تعلیم کو لے کر کے کافی مایوس کن حالات بنے ہوئے تھے، یعنی کافی وہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ موجودہ طالبانی کٹر حکومت
اسکولوں میں بچوں خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کے مخالف ہے، اس کا مخالفت کر رہی ہے، تو لوگوں میں بڑی مایوسی تھی. لیکن ابھی حال میں وہاں پر کچھ سیکنڈری اسکولوں کے کھلنے پر لوگوں میں بڑی خوشی جتائی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں کابل میں کچھ جگہوں پر لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول کھولے گئے ہیں، اور اس سے طلباء میں بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان کے والدین میں، لوگوں میں، کہ اب بچوں کی تعلیم میں انہیں آزادی سے موقع مل جائے گا کہ ان کی تعلیم کو پورا کرا سکے. ادھر کہا جا رہا ہے کہ عالمی برادری میں جو یہ چل رہا تھا طالبان حکومت بننے کے بعد، اس کو کہ سب لوگ اس کو جو ہے مانتا دیں گے، سب لوگ اس کو جو ہے ایک ملک ہونے کا وہ دیں گے امپورٹینس، تو اس کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر جو ہے ان کی اس طریقے کی پالیسی کے خلاف عوامی، یعنی لڑکیوں کی تعلیم اور دوسرے اور زیادتی عورتوں کے حقوق کو لے کر کے، تو تمام ممالک نے ان کے ساتھ جو ہے مدد کرنے سے انکار کر رکھا تھا، اور کہا تھا کہ جب وہاں کی پالیسی ایسی بن جائے گی طالبانی حکومت کی کہ ہر انسان کو حق ملنے لگے گا، خاص کر لڑکیوں کی تعلیم، انہیں نوکری میں جگہ اور یہ وہ، تو پھر وہ لوگ اپنا رخ بدلیں گے. تو سمجھا جا رہا ہے کہ طالبان اپنی اس پابندی سے بے انتہا پریشان تھا، تو افغانستان سرکار نے اس طریقے سے نرم رخ اپناتے ہوئے لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں اپنے رخ کو نرم کر لیا ہے، کچھ سیکنڈری اسکول کھول کر. تو دوستو، آج کے تبصرے میں اتنا ہی. دیجیے اجازت، کل پھر کچھ نئے تبصروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. نمسکار، آداب.